یہ کہانی ہے ایک ایسے پراسرار ڈبے کی جسے کھولنے کی ایک غلطی نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک ڈراؤنی کہانی کی شروعات ایک پرانے لکڑی کے ڈبے سے ہوتی ہے۔ ایک ڈبہ جس کے اندر کچھ ہی رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت اس ڈبے سے شدید خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اچانک اس کے بال اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ سب اس ڈبے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ غصے اور خوف میں وہ ہتھوڑا لے کر ڈبہ توڑنے جاتی ہے مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچتی ہے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اچانک کوئی اندیکھی طاقت اس پر قابو پا لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، پھر زور سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اس کا بیٹا دروازہ توڑ کر اندر آتا ہے اور اپنی ماں کو زخمی حالت میں پاتا ہے۔ کہانی یہاں سے ایک نئی کردار کلائنٹ کی طرف منتقل ہوتی ہے جو اپنی بیوی سے علیحدہ ہو چکا ہے اور طلاق کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں جو زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دن کلائنٹ اپنی بیٹیوں کو لے کر باہر جاتا ہے اور راستے میں ایک گھر کے باہر سیل دیکھتا ہے۔ یہ سیل وہی بوڑھی عورت کے گھر کے باہر لگی ہوتی ہے۔ وہاں بہت سی پرانی چیزوں کے ساتھ وہ خوفناک لکڑی کا ڈبہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ چھوٹی بیٹی ایملی کو وہ ڈبہ عجیب طریقے سے اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ وہ اپنے والد سے ضد کرتی ہے اور آخرکار وہ ڈبہ خرید لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں زخمی عورت بری طرح چیختی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گھر آ کر ایملی ڈبہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں کھلتا۔ رات کو اچانک ڈبے سے آواز آتی ہے، وہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اندر عجیب چیزیں ہوتی ہیں، ایک انگوٹھی، مردہ کیڑا، دانت اور پراسرار لکڑی کے ٹکڑے۔ ایملی انگوٹھی پہن لیتی ہے اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایملی بدلنے لگتی ہے، وہ خاموش، اداس اور عجیب ہو جاتی ہے۔ ہنسی ختم، بات چیت ختم، اس کے اندر کچھ اور داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ ناشتے کے دوران جانوروں کی طرح کھانے لگتی ہے اور اچانک اپنے والد کے ہاتھ میں کانٹا بو دیتی ہے، پھر اچانک رو پڑتی ہے جیسے اسے خود بھی سمجھ نہ آئے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ راتوں کو ڈبہ اسے بلاتا ہے اور ایک دن اس کی بہن دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے میں ہزاروں کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ امی ان کے درمیان بیٹھی ہوتی ہے جیسے وہ ان سے ڈر نہیں رہی بلکہ ان کا حصہ ہو۔ کلائنٹ کو شک ہوتا ہے کہ مسئلہ اس ڈبے میں ہے، وہ اسے پھینک دیتا ہے مگر ایملی کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جنگل میں بھاگ جاتی ہے، وہاں وہ کسی نامعلوم زبان میں بات کرتی ہے اور اس کے منہ سے کیڑوں کا طوفان نکلتا ہے۔ اب حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایملی بیمار ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کچھ زندہ ہے۔ وہ ایک دن وہ آئینے میں دیکھتی ہے کہ اس کے منہ کے اندر سے انگلیاں باہر آ رہی ہے۔ کلائنٹ ایک پروفیسر سے مدد لیتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک باکس ہے۔ یہودی روایت کے مطابق اس میں خطرناک شیطان قید ہوتا ہے۔ یہ شیطان ایک معصوم روح کی تلاش میں تھا اور اسے ایملی مل گئی۔ اب واحد حل ہے شیطان کا اصل نام معلوم کر کے اسے دوبارہ ڈبے میں قید کیا جائے۔ کلائنٹ ایک نوجوان ربی کی مدد لیتا ہے، دونوں مل کر ڈبہ کھولتے ہیں اور شیطان کا نام معلوم کرتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل میں اور ایملی کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں ہاسپٹل میں ایملی کا ایگزورسزم شروع کرتے ہیں۔ ایملی چیختی ہے، حملہ کرتی ہے اور آخرکار بھاگ کر مردہ خانے میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں ایک خوفناک موڑ آتا ہے، شیطان ایملی کو چھوڑ کر کلائنٹ کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ربی ہمت نہیں ہارتا اور بار بار شیطان کا نام پکارتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ واپس ڈبے میں چلا جائے۔ آخرکار کلائنٹ کے منہ سے ایک خوفناک ہاتھ نکلتا ہے، پھر پورا شیطان باہر آتا ہے اور زبردستی دوبارہ ڈبے میں قید ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، خاندان دوبارہ خوش ہو جاتا ہے، طلاق رک جاتی ہے اور سب سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ربی ڈبے کو محفوظ جگہ لے جا رہا ہوتا ہے، اچانک ایک ٹرک اس کی گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے۔ ربی مر جاتا ہے اور وہ خوفناک ڈبہ سڑک پر سلامت پڑا رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلا شکار کون ہوگا؟ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی تجسس ہمیں خطرناک چیزوں کے قریب لے جاتا ہے۔ ہر خوبصورت یا پراسرار چیز محفوظ نہیں ہوتی، غلط فیصلے پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔